بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 430، جس سے ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے، اس سے رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا۔ یہ تو اصل میں رفع الیدین کا باب ہی نہیں ہے، یہ تو سلام کا باب ہے۔ اور یہ پھر بیان کرنے والے خیانت یہ کرتے ہیں کہ 430 نمبر حدیث بیان کرتے ہیں، لوگوں کو 431 نمبر بیان نہیں کرتے، اس سے اگلی حدیث بیان نہیں کرتے، اس میں سارا معاملہ کھل جاتا ہے۔ اور یہ خیانت علمی ہے کہ علمی طور پر ایک بات بیان کر دی جائے اور اپنا مطلب نکالنے کے لیے کچھ کو چھپا لیا جائے۔ حدیث نمبر 430 کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مالی اراکم رافعی ایدیکم کانھا اذناب خیل شمس، کیا بات ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو جیسے کہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں، اسکونوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کر لو۔ اور اس سے اگلی حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھتے، قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واشار بیدہ الی الجانبین، اور انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں طرف اشارہ کیا۔ تو یہاں پر تو سلام کی بات ہو رہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے۔ جس وقت بندہ قیام کے اندر کھڑا ہوتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، رکوع سے اٹھتا ہے یا 2 رکعات سے اٹھتا ہے، جہاں پر اصل رفع الیدین کا مقام ہے، تو کیا وہاں پر کھڑے کھڑے سلام پھیرتے ہیں؟ کیا رکوع میں جانے کے لیے سلام پھیرتے ہیں؟ کیا رکوع سے اٹھتے ہوئے سلام پھیرتے ہیں؟ کیا 2 رکعات سے اٹھتے ہوئے سلام پھیرتے ہیں؟ نہیں پھیرتے۔ اور اس حدیث کے اندر وضاحت آ گئی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے تھے، ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے اس وقت ہم ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی تؤمئون بایدیکم کانھا اذناب خیل شمس، یہ تم کیا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہو جیسے کہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں؟ انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ، تم میں سے کسی بندے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنی ران کے اوپر ہی رہنے دے۔ ران کے اوپر ہاتھ کب رکھتے ہیں؟ جب قیام کیا ہوتا ہے تو ران کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے، جب رکوع کے لیے جاتے ہیں تو کیا ران کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے، رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا ران کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 431 کے اندر کہ انما یکفی احدکم، تم میں سے ایک بندے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان یضع یدہ علی فخذہ، کہ اپنے ہاتھ کو اپنے ران کے اوپر ہی رکھا رہنے دے، ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ و شمالہ، پھر اپنے بھائی پر سلام کرے جو دائیں طرف ہے اور جو بائیں طرف ہے۔ گویا کہ اپنے ہاتھ کو ران کے اوپر ہی رہنے دو۔ ران کے اوپر تب ہی رکھتے ہیں جب سلام کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اپنی ران کے اوپر رکھتے ہیں۔ اور اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا سلم احدکم، یہ حدیث نمبر 431 ہے، جب تم میں سے کوئی بندہ سلام پھیرے، فلیلتفت الی صاحبہ، تو اپنے ساتھی کی طرف ملتفت ہو جائے، اس کی طرف دیکھے، ولا یؤمی بیدہ، اور اپنے ہاتھ کو نہ ہلائے۔ تو یہ سلام کے وقت اپنے ساتھی کی طرف دائیں طرف اپنی گردن کو جھکا لے اور بائیں طرف اپنے ساتھی کی طرف دیکھ لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی سلام پھیرے تو اس وقت اپنے بھائی کی طرف تم دیکھ لیا کرو، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، ولا یؤمی بیدہ، اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ نہ کرے۔ یہ باب سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے شارح وہ کیا سمجھے ہیں، وہ کہتے ہیں والمراد بالرفع المنہی عنہ ہونا، یہ جس چیز سے، جس رفع الیدین سے روکا جا رہا ہے، جس ہاتھوں کے اٹھانے سے روکا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ رفعہم ایدیہم عند السلام، وہ جو سلام پھیرتے وقت اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارے کرتے تھے، مشیرین الی السلام من الجانبین، جو جانبین دائیں اور بائیں جانب کو اشارہ کرتے تھے۔ تو رفع الیدین کے ساتھ وہ اوپر کو نیچے سے کرتے ہیں، اوپر سے نیچے کو کرتے ہیں، تو یہ رفع الیدین ہے، اور وہ کرتے تھے دائیں سے بائیں کی طرف، الی الجانبین، اور یہ سلام پھیرتے ہوئے ہے۔
اور حافظ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کما سر رہا بہی پھر روایت ثانیتی، جیسے کہ صراحت آ گئی ہے دوسری روایت کے اندر، یہ 431 کے اندر صراحت آ گئی ہے۔ ہمارے بھائی 430 پیش کر دیتے ہیں، 431 سے ڈر لگتا ہے ان کو۔ اور اب تو ہر بندے کے پاس اسلام 360 موجود ہے، یہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 430 بھی نکال لیں اور 431 بھی نکال لیں، اس کو خود پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ اس سے پہلے حدیث نمبر 390 کتاب الصلاۃ، اور یہاں پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور کیا ایسے ممکن ہے کہ جہاں پر رفع الیدین کا باب ہے وہاں پر رفع الیدین کو ثابت کریں اور آگے جا کے جہاں سلام کی بات ہوتی ہے وہاں رفع الیدین کو منسوخ کر دیں؟ سلام کے وقت تو رفع الیدین ہوتا ہی نہیں میرے بھائیوں۔ اب حدیث نمبر 390 ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کرنے والے حضرت سالم ابن عبداللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، اور یہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان ابن عمر، ان کے باپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالا، تو انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ رفع الیدین منسوخ نہیں، یہ تو ایک تابعی بیان کر رہے ہیں کہ ان کے والد گرامی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اذا قام للصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع یدین کرتے یہاں تک کہ وہ اپنے دونوں کندھوں کے برابر کر لیتے، ثم کبرا، پھر اللہ اکبر کہتے، فاذا اراد ان یرکع، جس وقت رکوع کے لیے جانے کا ارادہ کرتے، فعل مثل ذلک، پھر ایسے ہی رفع الیدین کرتے، واذا رفع من الرکوع فعل مثل ذلک، اور جب رکوع سے اٹھتے تب بھی اسی طرح ہی کرتے۔ تو یہ تو رہا یہاں پر حدیث نمبر 390 کے اندر رفع الیدین ثابت ہے، اور اگر منسوخ ہوتی تو یہ تابعی کیوں بیان کرتی؟ یہ تو صحابہ کے زمانے میں یہ منسوخ ہو چکی ہونی تھی۔ اور حدیث نمبر 391 پڑھ لیں، بیان کرنے والے حضرت ابو قلابہ ہیں، اور ابو قلابہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہ رأى مالک ابن الحویرث، انہوں نے مالک ابن حویرث کو دیکھا۔ مالک ابن حویرث کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں۔ وہ اذا صلی کبارہ، جس وقت وہ نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، ثم رفع یدیہ، اور پھر وہ رفع الیدین کرتے۔ ایک تابعی بیان کر رہے ہیں ابو قلابہ، یہ حدیث نمبر 391 360 سے ہی نکال لینا کہ ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ مالک ابن حویرث وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے، اور تابعین ان کو دیکھ رہے ہیں، تو منسوخ کیسے ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ ثم رفع یدیہ، رفع الیدین کرتے، واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ، اور جب رکوع کے لیے جانے کا ارادہ کرتے تو پھر رفع الیدین کرتے، واذا رفع رأسہ من الرکوع رفع یدیہ، اور جب رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے پھر رفع الیدین کرتے۔ وحدث، اور مالک ابن حویرث بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ہکذا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالک ابن حویرث وہ ابو قلابہ تابعی کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ تابعین تک تو یہ بات بیان ہو رہی ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، تو منسوخ کہاں سے ہو گئی؟ منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ خیانت علمی ہو رہی ہے۔ 430 نمبر بیان کرتے ہیں، 431 نمبر بیان نہیں کرتے۔ صحیح مسلم میں کہیں بھی رفع الیدین کے منسوخ والی کوئی حدیث نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔